أعمالها نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اپنی رحمتوں سے نوازے۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور مطالبات قرآن سیریز کے چوتھے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور چوتھے حصے کا ہے تیسرا درس جو کہ مشتمل ہے سورۃ الصف پر، اور گزشتہ نشست میں اس کی ایک مرکزی اہم آیت نمبر 9 پر ہم نے تفصیلاً کلام کیا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد بعثت کو بیان کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ہم نے گزارش کی تھی کہ آئندہ نشست یعنی آج سے ہم سورۃ الصف کا جب مطالعہ شروع کریں گے تو وہ مرکزی آیت کے مضامین کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ مربوط کلام ہمارے سامنے آئے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ مطالبات قرآن سیریز کا حصہ چہارم پارٹ 4 ہے، درس سوم درس نمبر 3 ہے، جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا مقصد یہاں بیان ہو رہا ہے، اور سورۃ الصف کا ہم مطالعہ کریں جس کی روشنی میں یہ موضوع اور نکھر کر ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ اس کے بعد میری اور آپ کی یاد دہانی کے لیے چوتھا حصہ، اس کا ٹائٹل ہے تواصب الحق۔ آپ کو یاد ہے کہ سورہ عصر سے ہم نے مطالعہ شروع کیا اور وہاں نجات کے 4 شرائط کا بیان، ایمان، عمل صالح، تواصب الحق، تواصب الصبر۔ اب یہ چوتھا حصہ مطالبات قرآن سیریز کا وہ تواصب الحق کے ٹائٹل کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اس میں جو دروس ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں۔ 2 دروس مکمل ہو چکے ہیں، اور اب اس پوری سیریز کا 20واں اور چوتھے حصے کا تیسرا باقاعدہ درس ہے سورہ صف کی روشنی میں، اور جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا مقصد، اس کا تذکرہ۔ آج اس پر ہم انشاءاللہ تعالی کلام کریں گے، اور اب آئیے باقاعدہ آج کے درس کا آغاز کریں۔ سورہ صف کی ابتدائی چند آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آئیے آیات کا تجزیہ جو گزشتہ نشست میں بھی آپ کے سامنے رکھا گیا، مگر آج چونکہ سورت کا باقاعدہ مطالعہ شروع کر رہے ہیں تو آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ صف کی پہلی 4 آیات جن کی ابھی تلاوت کی گئی، غلبہ دین کے لیے دعوت جہاد، ترہیب کا انداز، ترہیب میں ڈراوا اور وارننگ کا پہلو شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیات 5 تا 8 تاریخ بنی اسرائیل کے 3 ادوار، ان کا بیان انشاءاللہ آج ہمارے سامنے آئے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 جس کا مطالعہ پہلے کر چکے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت یعنی غلبہ دین، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا نفاذ۔ پھر آیات 10 تا 13 مطالعہ کریں گے، غلبہ دین کے لیے دعوت جہاد، ترغیب کے انداز میں بات آئے گی، یعنی اب موٹیویشن اور انسپریشن کا انداز آئے گا غلبہ دین کے لیے دعوت جہاد کے بیان میں۔ اور آخری آیت ہے سورہ صف کی آیت نمبر 14، غلبہ دین کے لیے جہاد کرنے والوں کی عظیم سعادت، اللہ تعالیٰ ان کو انصار اللہ کا مددگار قرار دیتا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ یہ سورہ صف کی آیات جو کہ 14 ہیں ان کا تجزیہ۔ اب آئیے باقاعدہ درس ہم شروع کریں اور آیات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ پہلی 4 آیات ان کا عنوان اور ٹائٹل ہے غلبہ دین حق کے لیے جہاد کی دعوت، ترہیب کے انداز میں ایک ڈراوے کا پہلو ہمارے سامنے آئے گا۔ سورہ صف کی پہلی آیت ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پاکی بیان کی اللہ کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ سورہ صف کی پہلی آیت کا ترجمہ، تسبیح کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اس پر ہم کلام بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تسبیح باری تعالی، مراد ہے کہ اللہ ہر کمی، ہر عیب، ہر نقص، ہر احتیاج اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ ہم نے ابھی آیت کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا، پاکی بیان کی اللہ کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ تو پاکی سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک ہے مراد ہر کمی سے، اللہ پاک ہے مراد ہر عیب سے، اللہ پاک ہے مراد ہر نقص یا نقصان سے، اللہ پاک ہے ہر احتیاج یعنی ضرورت سے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر کمزوری سے۔ یہ اللہ کی پاکیزگی کا تذکرہ، اللہ کے پاک ہونے کا تذکرہ۔ اور غور کریں تو اس میں بھی اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ کمزوری مخلوق کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی احتیاج، کوئی کمزوری کا معاملہ وابستہ نہیں۔ تو اللہ پاک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ایک انداز، یہ ہے اللہ کی تسبیح کا معاملہ۔ اگلا ایک اور اہم نقطہ، اللہ تعالیٰ کی 2 صفات عزیز اور حکیم کا یہاں پر ذکر آیا۔
عزیز کا ترجمہ ہے غالب اور حکیم کا ترجمہ ہم سب کو معلوم ہے حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ اختیار مطلق کو حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے۔ بہت اہم بات ہے، ذرا کسی کے پاس تھوڑا اختیار زیادہ ہو جائے تو تباہی آنا شروع ہو جاتی ہے، اختیار کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اس کا مس یوز کیا جاتا ہے، اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پولیٹیکل سائنس میں ایک اصول بتایا جاتا ہے، اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسلیوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسلیوٹلی۔ اتھارٹی جہاں آتی ہے کرپشن بھی آتی، اور جہاں مکمل اتھارٹی ہوگی تباہی بھی مکمل آئے گی، کرپشن بھی مکمل آئے گی۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس کل اختیار ہے، مگر وہ حکیم ہے، کمال حکمت کے ساتھ اپنے اختیار کو استعمال فرماتا ہے۔ یہ سورہ صف کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا تذکرہ اور اللہ کے عزیز اور حکیم ہونے کا تذکرہ۔ البتہ ایک بڑا انقلابی نقطہ ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے سورت کی پرشکوہ تمہید، بڑے پرشکوہ انداز میں سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ بھلا کیا ایسا خالق تم سے مخاطب ہے جس کی تسبیح ارض و سما کی ہر شے کر رہی ہے؟ کون تم سے کلام کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین، جو ہر عیب سے پاک ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو اس اللہ کے خطاب کو اہمیت دینا، اس اللہ کے خطاب کو سیریس لینا، یہ اہم نقطہ۔ اگلا نقطہ، مگر اشرف المخلوقات سے تو اللہ کو کچھ اور مطلوب ہے۔ تسبیح تو ہر شے کر رہی ہے، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم سے کچھ اور مطلوب ہے۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اللہ اکبر، ایک آفاق میں، اس کائنات میں اللہ کی تسبیح کا بلند ہونا، اللہ کی تکبیر کا بلند ہونا، ایک مجاہدانہ رویہ اختیار کرنے والا وہ اللہ کی بڑائی کے نفاذ کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے۔ ایک کوئی کونے میں بیٹھ کے اللہ کی تسبیح کر رہا ہو۔ وہ پہلا کون ہے؟ اپنے آپ سے بھی واقف ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنائے بڑے کام کے لیے، اور خالق سے بھی واقف ہے، اس کی خاطر سب کچھ لگانے کو تیار ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو جمادات و نباتات کی طرح بس تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تسبیح پڑھنا اہم ہے، مگر اللہ کے مقام بلند پر اس کو برقرار رکھنا اور اس کی بڑائی کی جد و جہد کرنا، یہ تو مشن ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں، یہ مشن ہے نبی اکرم علیہ السلام کا۔ تو اب اللہ کی تسبیح کون سی مطلوب ہے؟ اللہ کو اس کائنات میں اس کی بڑائی کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، یہ ایمان والوں سے اللہ کا مطالبہ۔ اگلی دو آیات سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑی ہے یہ بات بیزار کرنے کے اعتبار سے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں۔ قول اور فعل کے تضاد سے منع کیا جا رہا ہے، قول و فعل کے تضاد پر جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے کا تو اللہ کی بھی تو مانو، دعویٰ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے کا تو رسول اللہ علیہ السلام کی بھی تو مانو۔ ایمان کا دعویٰ ایک شے ہے، اس دعوے کا عملاً ثبوت پیش کرنا دوسری شے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی ماننا دوسری بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننا ایک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ماننا دوسری بات ہے۔ تو قول اور فعل کے تضاد پر جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے کا دعویٰ اور اس کا تقاضا، معاشرے میں بالفعل اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے نفاذ کی جد و جہد کرنا۔ آمنو بھی ہے، وعاملوا الصالحات بھی ہے، پھر وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر بھی تو ہے۔ تو اللہ کو معبود مانا تو انفرادی زندگی میں بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور نیکی پر عمل اور بدی سے بچنا ہے، اور نیکی کی پھر دعوت دینی، بدی کو مٹانے کی کوشش کرنی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے نفاذ کی بالفعل جد و جہد کرنی ہے۔ یہ ہے اللہ کو ماننے کا دعویٰ اور اس کا تقاضا۔ دعویٰ ہے اگر تو اس کا تقاضا بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا نفاذ، اس کی جد و جہد کرنا شامل۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ماننے کا دعویٰ اور اس کا تقاضا، اپنا وقت، توانائیاں اور مال اسی مشن کے لیے لگ رہا ہو جو مشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اپنا وقت، توانائیاں اور مال اسی مشن کے لیے لگ رہا ہو جو مشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ان کے مشن سے بھی تو نسبت ہونی چاہیے۔ وہ طائف کی گلیوں میں دکھائی دیتے ہیں، وہ بیت اللہ کو روتی آنکھوں سے الوداع کہتے ہوئے ہجرت کے موقع پر دکھائی دیتے ہیں، وہ احد کے میدان میں نظر آتے ہیں، وہ غزوات میں نظر آتے ہیں۔ جی
میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے تو اس کا ثبوت پیش کرو۔ عملاً تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی کے نفاذ کی جد و جہد۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ ہے تو اس بات کے ماننے کا دعویٰ، اس کا تقاضا پھر یہ ہے کہ اپنی توانائیوں کو، اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنا تن من دھن اللہ کے نبی علیہ السلام کے مشن کے لیے لگاؤ۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے دین کو قائم و نافذ کرنے کی جد و جہد کی جائے۔ یہ ہے جو آیت نمبر 2 اور 3 میں تذکرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور گویا جھنجھوڑے جانے کا انداز ہے۔ دعویٰ کچھ ہے تمہارا، عمل کچھ کرتے ہو۔ ذہن میں رکھیے گا مدنی دور کی صورت ہے، اور مدینہ شریف میں سچے پکے ایمان والے تو تھے، کچھ جھوٹے دعوے دار منافقین بھی تو تھے، ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ راہ خدا میں جنگ کا موقع ہے، مال خرچ کرنے کا موقع ہے، فرار اختیار کرتے تھے، تو جھنجھوڑنے کا انداز آ رہا ہے، اور یہ ترہیب کا انداز ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے آپ کے سامنے کیا تھا۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آیات کا ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے اور مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز میں سورۃ الصف کا ہم نے مطالعہ شروع کیا، 3 آیات کا مطالعہ مکمل ہوا، اب آیت نمبر 4 کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، سورہ صف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین، بلا شبہ اللہ تو محبت کرتا ہے ان سے، یقاتلون فی سبیلہ، جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں، صفاً، جم کر، صف در صف، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ۔ ترہیب کا انداز تو چلا، اب اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کن کو پسند فرماتا ہے، ان کا ذکر خیر یہاں پر آیا ہے۔ پہلا نقطہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل قتال فی سبیل اللہ۔ اللہ کن سے محبت فرماتا ہے، اللہ کن کو پسند فرماتا ہے؟ کہ جو راہ خدا میں جنگ کرتے ہیں۔ یاد رہے کلام پہلے ہم کر چکے، اللہ تعالیٰ کی دین نے اگر جنگ کا حکم دیا، قتال فی سبیل اللہ اسے قرار دیا، تو مقاصد کے ساتھ ہے، شرائط کے ساتھ ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ البتہ یہاں ذکر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنا۔ قتال فی سبیل اللہ دراصل جہاد فی سبیل اللہ کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر تیسرے حصے کے آخر میں علیحدہ سے کلام کیا۔ اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد۔ سطح پر پھر ٹکراؤ کا موقع بھی دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش آیا، بدر کا میدان، احد کا میدان بھی سجا، قتال فی سبیل اللہ۔ تو قتال فی سبیل اللہ دراصل جہاد فی سبیل اللہ کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ جہاد عام ہے، ہمیشہ محنت ہے، جد و جہد۔ قتال کا موقع، جنگ کا موقع کبھی کبھی آیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے مراحل جہاد طے کرتے ہوئے منظم جماعت کی صورت میں ڈٹ کر اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ جہاد تو اپنے نفس کے خلاف بھی ہے، شیطان کے خلاف بھی ہے، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف بھی ہے۔ برے نظریات پیش کرنے والے کوششیں کر رہے ہیں تو ہمیں حق کے نظریات کو پیش کرنے میں ان سے بڑھ کر محنت کرنی ہے۔ یہ مراحل جہاد چلیں گے، مگر نظام اگر باطل کا ہے اور اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہے تو اللہ کی شریعت کے نفاذ اور اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی، مگر وہ اکیلے نہیں ہو سکتی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، اس کے لیے منظم جماعت کا ہونا، سم و طاعت کا پابند ہونا اور ڈسپلنڈ جماعت کا ہونا، تربیت سے گزرنا، یہ ضروری ہے۔ تو اللہ کے محبوب بندے مراحل جہاد طے کرتے ہوئے منظم جماعت کی صورت میں ڈٹ کر اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ یہ جنگ برائے جنگ نہیں ہے، یہ مال غنیمت کشور کشائی کے لیے نہیں ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، قرآن پاک بتاتے سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں، تاکہ دین، نظام زندگی کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ اور یہ مشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے کہ اسی سورہ صف کی آیت نمبر 9 تفصیل سے اس کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ ایک اور اہم بات، اسلام کے فلسفہ اخلاق میں خانقاہی نظام کے برعکس اعلیٰ ترین نیکی وہ عمل ہے جو قتال فی سبیل اللہ کی طرف لے جائے۔ خانقاہی نظام کبھی بہت عمدہ ہوا کرتا تھا، مگر اب اس میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا۔ صوفیہ ماضی میں بڑے پیارے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ تو راہ خدا میں جنگ بھی کرتے تھے، اب تو تصوف کے حوالے سے خاصی بگاڑ کی کیفیات بھی دکھائی دیتی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے فلسفہ اخلاق کے اعتبار سے۔ اخلاق یہ بھی ہے نا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اخلاق یہ بھی ہے نا لوگوں کی خدمت کرو، تو اخلاق یہ بھی ہے کہ ظلم کا
خاتمہ ہو۔ اخلاق یہ بھی ہے کہ مظلوم کی داد رسی کا معاملہ ہو، ظلم کا خاتمہ ہو اور عدل کا نفاذ ہو جائے۔ تو اسلام کے فلسفہ اخلاق میں اعلیٰ ترین نیکی کیا ہے؟ وہ ہے قتال فی سبیل اللہ کی طرف بڑھنا۔ کیوں؟ اس کا حاصل کیا ہے؟ ظلم کا ہاتھ روکا جائے، ظالم کا ہاتھ روکا جائے، ظلم کا خاتمہ ہو اور عدل کا نفاذ ہو۔ یہ ہے اسلام کے فلسفہ اخلاق میں چوٹی کا عمل۔ آیت البر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کا ہم نے مطالعہ کیا تو یاد آیا وحین البأس، وہ جنگ کے موقع پر بھی صبر کرتے، وہاں بھی یہ نقطہ آیا تھا۔ اللہ والوں کا ذکر، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر، جی تزکیہ یافتہ لوگوں کا ذکر کس طرح قرآن پاک میں آتا ہے؟ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں الفاظ ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی تو انہوں نے ہمت نہ ہاری ان تکالیف پر جو انہیں اللہ کی راہ میں پیش آئیں، نہ وہ کمزور پڑے اور نہ باطل کے سامنے دبے، اور اللہ ایسے ہی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ والے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی، اور اس راہ خدا میں جب وہ جنگ کرتے ہیں تو ڈٹے رہتے ہیں، کمزور نہیں پڑتے، دبتے نہیں ہیں۔ ایسے صبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ ترہیب کے انداز کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب لوگوں کا تذکرہ بھی آ گیا۔ مشن نبی اکرم علیہ السلام کا سامنے رہے، اللہ کے دین کا غلبہ، مگر ترہیب کا انداز آ گیا تھا، کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، اور ساتھ اللہ کے محبوب لوگوں کا تذکرہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا۔ اب اس تعلق سے ایک اہم نقطہ ہم سب کے لیے فکر مندی کے بعد، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان یوں ہے من مات ولم یغز ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من نفاق، جس کی موت اس حال میں واقع ہوئی کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی اور نہ ہی اس کے دل میں اس کی آرزو پیدا ہوئی، تو اس کی موت ایک طرح کے نفاق پر واقع ہوئی۔ اللہ اکبر! نہ کسی غزوہ میں شرکت کی، نہ کبھی تمنا تھی کہ کوئی غزوہ آئے، کوئی میدان سجے اور میں راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے موقع پاؤں تو نکل پڑوں، تمنا بھی نہیں ہے، اور وہ مر گیا تو نفاق کی حالت پر مرا۔ اللہ اکبر کبیرہ! اگر شہادت کی تمنا بھی نہیں تو نفاق پر موت واقع ہو رہی، ایک شکل کا نفاق ہے یہ۔ اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے، اور اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ ہم تجھ سے تیری راہ میں شہادت کے رتبے کی التجا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اب آئیے ان 4 آیات جن میں ترہیب کا انداز تھا، اب اگلی 4 آیات کا ذکر کریں، آپ کے سامنے مطالعہ پیش کریں۔ سورہ صف کی آیت نمبر 5 تا 8، بنی اسرائیل کا غلبہ دین کے لیے جہاد سے اعراض، مسلمانوں کے لیے عبرت۔ بنی اسرائیل کے 3 ادوار کا ذکر بطور عبرت کیا جا رہا ہے۔ ہم سے پہلے امت مسلمہ کون تھے؟ بنی اسرائیل، ان کے 3 ادوار کا ذکر آ رہا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ پہلے ان پر دین کی جد و جہد کرنا لازم تھی، انہوں نے فرار اختیار کیا، ان کا تذکرہ اللہ فرما کر ہمیں عبرت دلا رہا ہے تاکہ ہم اصلاح کریں اور راہ خدا میں اس کے دین کی سربلندی کی جد و جہد میں مصروف عمل ہو جائیں۔ اب سورہ صف کی آیات 5 تا 8 کا مطالعہ۔ سورہ صف کی آیت نمبر 5، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، کہ اے میری قوم کے لوگو تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب ان لوگوں نے کج روی اختیار کی اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ، یہ تاریخ بنی اسرائیل کا تذکرہ اور پہلے دور کا بیان۔ تاریخ بنی اسرائیل کے اس دور کا ذکر جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت سے دوچار کیا، ذاتی اعتبار سے بھی اذیت۔ سورہ احزاب کے آخر میں ذکر آتا ہے کہ ایمان والو تم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا جیسے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اور اس کی تفصیل بخاری شریف کی ایک حدیث میں بھی آتی ہے۔ ذاتی طور پر بھی اذیت پہنچائی تھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، البتہ ایک اشارہ اجتماعی طور پر اذیت پہنچانے کا اس نقطے کی طرف ہے کہ جب راہ خدا میں قتال کا موقع آیا تو یہ فرار اختیار کر گئے۔ چنانچہ اگلا نقطہ
اس اذیت کی طرف اشارہ ہے جو قوم نے جہاد فی سبیل اللہ سے اعراض کر کے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی۔ وہ کیا تھا بھلا؟ سورۃ الاحزاب میں اس کا انداز یہ اختیار کیا گیا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 میں 69 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، مؤمنوں تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا عیب لگا کر، تو اللہ نے ان کو پاک باز ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے تھے۔ یہ بھی ایک ایذا تھی، تکلیف پہنچانے کا عمل تھا، لیکن یہ ذاتی طور پر موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے کو الزام لگایا تھا، احادیث میں تفصیل آتی ہے۔ جبکہ ایک اذیت اور تکلیف پہنچانے کا موقع وہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا موقع آیا تو صاف کورا انکار کر دیا قوم نے، اور کہا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں ذکر آتا ہے، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ ہے قوم نے جو اجتماعی طور پر یہ اذیت پہنچائی، پیغمبر کے مشن میں ساتھ نہ دیا، قتال فی سبیل اللہ سے انہوں نے جی چرایا۔ ہم مسلمانوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے، دیکھو انہوں نے تو اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، تو محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا۔ ایک اور اہم بات، اللہ تعالیٰ کے قانون ہدایت کے ذیل میں یہاں ایک اہم بات آئی ہے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب ان لوگوں نے کج روی اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا۔ اب اللہ فرماتے، سورہ دہر میں ذکر آتا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے بندہ شکر گزار بنے چاہے وہ ناشکری کرے۔ اب اگر بندہ طلب و تڑپ نہ رکھے، ہدایت کی طلب و تڑپ پیدا نہ کرے اور آنے والے حق کو وہ رد کر دے اور قبول نہ کرے، تو اللہ تعالی حق قبول کرنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ نقطہ یہاں پر آ رہا ہے، جب انہوں نے خود کج روی اختیار کی، ٹیڑھ اختیار کی، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ چنانچہ یہاں لکھا ہے ہم نے، ضمنی لیکن ایک اہم نقطہ، جو شخص جس راستے پر چلتا ہے تو اس کے لیے وہی راہ آسان کر دی جاتی ہے، جو جس طرف چلنا چاہے گا اسی پر اللہ تعالیٰ چلا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت ہے، جبراً کسی کو ہدایت نہیں دی جاتی، زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کیا جاتا۔ زندگی امتحان کے لیے ہے، بندہ جدھر جانا چاہے گا اللہ ادھر چلا دے گا۔ قرآن پاک میں یہ نقطہ سورۃ اللیل کی آیات 5 تا 10 میں بھی بیان ہوا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور اچھی بات کی تصدیق کی، اس کے لیے ہم آسانی، جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور اچھی بات کو جھٹلایا، اس کے لیے مشکل، جہنم کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، خیر میں آگے بڑھنے والا، اللہ آسان راستہ، جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو آسانی عطا فرمائے جنت کے راستے کی طرف۔ اور جو کنجوسی کرتا رہے، مال روک روک کے رکھے، مال کی محبت میں ڈوب جائے، بے پرواہ بنا رہے، آخرت کی فکر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اور سچائی کی تصدیق نہ کرے بلکہ سچائی کو جھٹلا دے، تو اللہ تعالیٰ مشکل راستہ، جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہدایت کا ذکر بھی یہاں پر آ گیا۔ آیت کے آخر میں ذکر ہوا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نافرمانی سے بچائے اور ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سورہ صف کی اگلی مزید چند آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورۃ الصف کا مطالعہ جاری ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 6 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات کی، ومبشرا برسول، اور بشارت سناتا ہوں ایک رسول کی، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے۔ آئیے اس کا
تشریح کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تاریخ بنی اسرائیل کا دوسرا دور، سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ دو باتیں ہیں، بنی اسرائیل کی تاریخ کے اعتبار سے پہلا دور موسیٰ علیہ السلام کا تھا، ذکر آگے آیت نمبر 5 میں۔ اب دوسرا دور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ذکر آ رہا ہے۔ دوسرا نقطہ، بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ساری انسانیت کے آخری رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا نقطہ، بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا معاذ اللہ، اور ان کے خلاف مرتد اور پھر واجب القتل ہونے کا فتویٰ دے کر مصلوب کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالی نے محفوظ رکھا۔ مرتد اسے کہتے جو دین سے پھر جائے، مصلوب یعنی صلیب پر چڑھا دینا اور ہلاک کرنے کی کوشش کرنا معاذ اللہ۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے علماء پر نکیر کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی دنیا پرستی پر ان کو متوجہ کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے، معجزات تو برحق ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، پیغمبر کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بنی اسرائیل کے لوگوں نے، یہود نے معاذ اللہ جادو قرار دیا، کہا جادو تو کفر ہے اور کفر کرنے والا دین سے پھر جاتا ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے معاذ اللہ۔ رومی عدالت کے جج سے فیصلہ لینے کی کوشش کی، مصلوب کرنے، صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ یہ موضوع سورۃ النساء میں بھی تفصیلاً آتا ہے، اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اگلا نقطہ، ضمنی طور پر لیکن ایک اہم مضمون بیان ہوا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ آپ علیہ السلام کی دو صفتیں بیان ہوئی۔ نمبر ایک، آپ شریعت موسوی کے مجدد ہیں، آپ نے تورات کی شریعت ہی کو برقرار رکھا اور اس میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا۔ تورات میں شریعت کے احکامات تھے، وہی عیسیٰ علیہ السلام نے جاری رکھے، وہ مجدد بھی تھے، ہاں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور انجیل جو عطا ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کو، اس میں وعظ اور نصیحت اور دعائیں بڑی قیمتی ہمارے سامنے، اور تمثیلات پیرابلز ہمارے سامنے بہت آتی ہیں، لیکن شریعت جو تورات میں تھی وہی عیسیٰ علیہ السلام نے جاری رکھی، پہلی صفت۔ دوسری صفت، آپ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی۔ انجیل میں آج بھی وہ عبارات موجود ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی گئی ہے۔ مثلا انجیل برناباس میں، گوسپل آف برناباس، ماضی میں تو اس پر پابندی رہی جب کرسچن ورلڈ کے اندر پابندی تھی، اب جب پریس آزاد ہوا اور بہت زیادہ پیمانے پر پھیل گیا تو یہ کوٹیشن سامنے آئی، برناباس کی انجیل بھی سامنے آئی۔ اس میں لکھا ہے مثال کے طور پر انجیل برناباس کا چیپٹر نمبر 17 17ویں باب میں، بٹ آفٹر می شیل کم دا اسپلینڈر آف آل دا پروفٹس اینڈ ہولی ونس اینڈ شیل شیڈ لائٹ اپون دا ڈارکنیس آف آل دیٹ دا پروفٹس ہیو سیڈ بیکاز ہی از دا میسنجر آف گاڈ۔ مگر میرے بعد تمام انبیاء اور مقدس ہستیوں کا نور آئے گا جو انبیاء کی کہی ہوئی باتوں کے اندھیرے پر روشنی ڈالے گا، کیونکہ وہ خدا کا رسول ہے۔ باتوں میں تبدیلی ہو گئی، کتابوں میں تبدیلی ہو گئی، وہ صحیح پیغام لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ کون؟ وہ جو احمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح انجیل برناباس، گوسپل آف برناباس کا چیپٹر نمبر 97 97 ہے، The name of the Messiah is admirable, for God himself gave him the name when he had created his soul۔ اس مسیح مسایہ جو لوگوں کے لیے کام آئے گا، مشکلات کو دور کرے گا، اس مسیح کا نام قابل تعریف احمد ہے، کیونکہ خدا نے جب اس کی روح کو پیدا کیا تھا تو اس کا یہ نام خود رکھا تھا، تو اللہ نے خود احمد نام رکھا حضور کا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی بشارت دی ہے۔ اور محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو ایڈمائربل، دا موسٹ ایڈمائربل، سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے یہی بنتا ہے۔ یہ بشارتیں گوسپل آف برناباس میں موجود ہیں، اور بھی انجیل کی بعض یعنی اور بھی نیو ٹیسٹمنٹ کی کتابوں میں رسول اللہ علیہ السلام کی بشارات موجود ہیں۔ آخری نقطہ اہم یہ ہے کہ احمد کے معنی ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو یا جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو، دونوں معنی، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، حمد کرنے والا، اور حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو اور وہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دوسرا دور، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات کا انکار، ان کے خلاف یہود کی سازشیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ وہ احمد ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ صف کی آیت نمبر 7، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ اسے بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔
یہ سورہ صف کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے۔ تاریخ بنی اسرائیل کا تیسرا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی یہود موجود تھے نا، یہ بنی اسرائیل کا ہی تسلسل ہیں۔ چنانچہ اگلا نقطہ، بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے کئی برس سے منتظر تھے۔ ان کی کتابوں میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقام کھجوروں والی زمین کو قرار دیا گیا تھا، جس سے مراد مدینہ شریف۔ اسی لیے ان کے 3 قبیلے مدینے میں آ کر آباد ہوئے تھے، صدیوں سے آباد تھے۔ کیوں؟ کتابوں میں بشارت تھی آخری پیغمبر کا ظہور کھجور والی زمین میں ہوگا، مدینہ شریف میں۔ یثرب پرانا نام، پھر وہ مدینہ النبی ہوا، مدینہ شریف قرار پایا۔ بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ 3 قبائل تھے یہود کے، صدیوں سے یہاں پر آباد، منتظر تھے کہ آخری پیغمبر کا ظہور یہاں پر ہوگا، لیکن پھر تو یہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ اگلا نقطہ اسی تسلسل میں، البتہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہود کو حسد ہو گیا کہ آخری نبی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں، اور انہوں نے جھوٹ کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ صدیوں رہا، لیکن اب آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہود کو ہو گیا حسد، یہ مضمون تفصیل سے سورۃ البقرہ میں قرآن پاک میں آتا ہے، اور اس حسد کی وجہ سے جھوٹ کا سہارا لے کر انہوں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کر ڈالا۔ یہود نے اپنے تکبر، حسد اور جھوٹ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اور عذاب سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مہلت اور آخری موقع کا فائدہ نہ اٹھایا۔ اللہ نے تو مہلت دی، اللہ تعالیٰ نے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی۔ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 میں، سورت کا نام بھی بنی اسرائیل، آیت نمبر 8، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا شروع کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ تم پھر نافرمانی کرو گے، پھر عذاب آئے گا۔ پہلے بھی عذاب آتا رہا بنی اسرائیل کے یہود پر، تو اب ان کو آخری چانس دیا جا رہا ہے۔ یہ تیسرا دور ہے جب یہ نبی علیہ السلام کے دور میں موجود ہیں۔ ایمان لے آؤ، رحمت کے مستحق بن جاؤ گے، پھر انکار کرو گے، تکبر کرو گے، حسد کرو گے اور رسالت کا انکار کرو گے تو اللہ کے عذاب سے تم بچ نہیں سکو گے۔ یہ 3 ادوار کا بیان امت مسلمہ نبی علیہ السلام کی امت کے لیے سبق آموزی کے طور پر آیا ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ صف کی آیت نمبر 8، یریدون، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ بجھا دے اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے، واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، اور خواہ کافر اسے ناپسند کریں۔ یہ ہے سورہ صف کی آیت نمبر 8۔ پہلا نقطہ، یہود اپنے حسد کی وجہ سے نہ صرف قبولیت حق سے محروم رہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت میں دیگر کفار سے بھی آگے نکل گئے۔ قرآن حکیم نے انہیں اہل ایمان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا۔ رحمت کے مستحق تو کیا بنتے، دشمن نمبر 1 قرار پائے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ مؤمنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں۔ یہ ہیں دشمن نمبر 1 جو یہود قرار پائے مسلمانوں کے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے اس فیصلے کا اعلان فرما دیا کہ وہ دین کو غالب کر کے رہے گا۔ چنانچہ یہود کی تمام تر مخالفتوں اور سازشوں کے باوجود 8 ہجری میں فتح مکہ کے ساتھ ہی دین حق کا غلبہ ہوا اور باطل نابود ہو کر رہ گیا۔ ان کی سازش ناکام اور اللہ کا دین ہوا غالب۔ فتح مکہ کے موقع کے تعلق سے اعلان، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، سرزمین عرب پر اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو گیا۔ آج بھی دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہیں، لیکن یہ آیت خوشخبری دے رہی ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ کا دین ہی غالب ہوگا۔ اس آیت میں اشارہ، اور بعد میں ہم احادیث مبارکہ بھی آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پوری زمین پر قیامت سے قبل اللہ کا دین غالب ہوگا۔ اگر مسلمان اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تن من دھن لگا دیں
تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور ان کے شامل حال ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ کا وعدہ سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اس کی دعوت اور اس کے نفاذ کی جد و جہد کرنا۔ تو مسلمان اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر دین کو تھامے اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کریں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی، پھر سے اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بشارتیں بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور آئندہ کے درس میں انشاءاللہ احادیث مبارکہ بھی اس تعلق سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، سورہ صف کی 8 آیات کا مطالعہ مکمل ہوا۔ آیت نمبر 9 کا مطالعہ ہم پہلے کر چکے ہیں، جس میں نبی علیہ السلام کا مشن بیان ہوا، اللہ کے دین کے غلبے کا معاملہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الصف کی اگلی آیات کا مطالعہ، آیت نمبر 10 سے اون ورڈز انشاءاللہ اگلی آیات کا مطالعہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کے سب کی مغفرت فرمائے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے ہمیں توفیق دے کہ اس کے دین کی جد و جہد میں ہم اپنا تن، من، دھن سب کچھ لگانے والے بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔